کوئی ربیع الاول کا چاند دیکھیے، ابھی جو چاند دکھائی دے گا یہ ربیع الاول کا ہے، تو کوئی مجھے اس کی اطلاع دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اب ہم کیسے دیں کوئی اطلاع؟ سب کے سب لوگ شام میں چاند دیکھیں، جب چاند دکھائی دے گا فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، یہ نیت کرتے ہوئے کہ ہمارا پیغام اور اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کے ذریعے پہنچ جائے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے۔ اب یہ تو قیامت تک کے لیے آپ فرما گئے، زندگی میں تو نہیں فرمایا ہی آپ نے، جو مجھے خبر دیا کہ آج ربیع الاول کا چاند ہو گیا تو وہ چیز اور ہے، لیکن اب کیا کریں؟ اب ہمارے پاس تھی ان سے بات کلام کرنے کا، انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے درود شریف، اپنے رنج و غم کو دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے درود شریف، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کا، اپنے رزق میں برکت دینے کا ایک ہی ذریعہ ہے صرف درود شریف۔ پڑھو جاؤ قرآن، پڑھو جاؤ حدیث، کچھ نہیں ہو جب تک کہ اس پہ پورا پورا عمل نہ ہو۔ اور اس کے اندر کیا وعدہ؟ ہر صورت میں پاک ہو کہ ناپاک ہو کہ درود پڑھو، میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم بھی بھیجو۔ جو عمل خدا کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ عظیم اور کبیر ہے، بہت بڑا ہے۔ تم اگر درود بھیجو گے میں درود و سلام کے بدلے میں تم کو سلام اور جواب 10 دفعے دوں گا، تمہارے رنج اور غموں کو دور کروں گا، تمہاری بیماریوں کو دور کروں گا، تم پر اپنا کرم اور فضل فرماؤں گا۔ بہت وعدے کر کے ایک درود پڑھنے میں 10 دفعے رحمت، اور 10 دفعے میں 100، 100 دفعے میں 1000، 1000 دفعے میں کام ختم، دین اور دنیا دوزخ ووزخ سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ خدا اتنا خوش ہوتا ہے کہ کچھ نہیں دیکھتا۔ ایسی چیز ایک اور فرمائی آپ نے، آپ کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف دیکھا تو آپ رو ایک دم پھر آپ ہنسنے لگے، کیا یا رسول اللہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آپ رو رہے تھے اور کیا وجہ ہوئی؟ پتھر کوئی چیز لا کے رکھ دی، یہی جو کوئی ڈبہ سبا رکھ دو، یہ تو تجھے بھی اڑا لے گی۔ اور اب آپ ہنسنے لگے، آپ نے کہا کہ میں اپنی امت کے لیے غمزدہ تھا کہ آج میری امت سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں خدا سے ان کے لیے مغفرت کی، وسعت کی، برکت کی دعا کرتا، لیکن میرے بعد کیا ہوگا؟ تو جبریل آئے ابھی اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی تیری قبر پر حاضری دے گا، صرف رسول اللہ کی قبر پہ، نہ کہ داتا، نہ کہ خواجہ، نہ کہ بابا کی قبر پر، صرف اللہ نے، رسول اللہ نے اپنی قبر کو فرمایا، جو تیری قبر پر تیرے بعد مردن، تیرے انتقال کے بعد جو تیری قبر پر آئے گا اس پر میرے اوپر واجب ہو جائے گی بخشش کرانا، شفاعت کرنا، دوزخ حرام کرنا، اس کو بخش دینا، اگرچہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ دوسرے اس کی جاکنی آسان ہوگی، چاہے وہ کتنا بھی گناہگار ہو اس کی جاکنی کو آسان کریں گے اور اس کو بخش دیں گے اور اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیں گے۔ ایک قبر کی زیارت، یہی نہیں بلکہ 70 حجوں کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ تو رسول اللہ کی قبر کی زیارت کی تھی، بابا صاحب اور خواجہ صاحب کی اور اجمیری صاحب کی قبر کا کوئی ثواب عذاب نہیں لکھا کہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی قبر کو کہیں نہیں لکھا،
حسن حسین کی قبر کے لیے کوئی کہیں نہیں لکھا، صرف رسول اللہ کی قبر کو اللہ نے فرمایا جو تیری قبر پر آئے گا اس کے لیے میری مغفرت، اس کے لیے میری ہر قسم کی رحم کا دروازہ، فضل کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ خدا وہ خدا ہے دن رات لوگ اللہ اللہ رب رب جپتے ہیں، کسی لفظ سہارا پوچھتا بھی نہیں کون فضیلہ کون کتے بھونک رہے، لیکن درود ایک ایسی چیز ہے کہ جیسا کوئی بات تمہیں کسی کی مرضی کی اور اس کے چون نکان کھڑ جائے، کس کا ذکر کیا، یہ کس کی بات ہوئی، یہ حال میرے رب کا ہے۔ یہاں درود شریف کسی نے پڑھا اور وہ اس کی مجھے کہ یہ درود پڑھ رہا ہے، میرے حبیب پر درود بھیج رہا ہے، اے فرشتے لکھو اس کا نام ہے اعمال کو پور کر دو۔ وہ ہے تم جس سے غافل ہو، یہ دنیا جس سے غفلت کرتی ہے درود سے، یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ قرآن پڑھنا ثواب ہے۔ الحمد کہا تم نے، الحمد میں کیا لفظ ہے؟ الف لام ہے میم دال 50 نیکیاں ملیں گی، اور درود شریف میں ایک دفعہ درود سلام بھیجو 10 دفعہ رحمت اور سلام، 10 دفعہ بھیجو 100 دفعہ بھیجو 1000 دفعہ بھیجو، کھال پر بات پر ہڈی پر گوشت پر خون پر دوزخ حرام۔ اس لیے درود کی کثرت کرو۔ اگر اپنے رنج و غم کو دور کرنا چاہتے ہو، اگر مالدار بننا چاہتے ہو، اگر آنے والی جو بلائیں گھوم رہی ہیں تمہاری طرف گھیچ کی طرح، جیسے گھیٹ مردار پہ گھومتا ہے، بلائیں اس طرح گھیر رہی ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے تو غفلت کی زندگی کو چھوڑ دو، ورنہ جب یک لک کوئی بات آ رہی ہے تو تم خبر نہ کیوں دیکھو یہ کیا ہو گیا، پھر کچھ ہی نہیں ہوگا سر۔ آج ہے وقت جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سمجھا رہا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے، سمجھ نہیں سکتے۔ میری سمجھ خدا کے قدموں سے متعلق ہے، میری آنکھ خدا کے قدموں سے متعلق ہے، میری آنکھ خدا کی رضا سے متعلق ہے، میری آنکھ خدا کے رحم و کرم سے متعلق ہے۔ تمہاری نظر مال پر، تمہاری نظر اولاد پر، تمہاری نظر گھر بار پر، تمہاری نظر جائیداد پر، تمہاری نظر اقتدار پر، ہماری نظر اس پہ نہیں ہے۔ ہماری نظر صرف اس پر ہے جس کے ہاتھ سے کل کایا مایا ہے۔ ہماری بغیر مرضی کے نہ بوند ٹپکے، نہ ہوا، نہ پتا ہلے، نہ بوند ٹپکے۔ ہماری بغیر مرضی کے، بغیر ارادے کے شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنے برا کہو گے یہ شیطان تیرا ناش ہو، تیرا بیڑا گرک ہو، تمہارا ناش ہے۔ شیطان کچھ ہی، تم خود حرام ہو، تمہارا نفس حرام ہے۔ شیطان کو جہاں تمہیں لاہور پڑی بس و ساتھ دور، نفس کہہ گئی زنا کرنا، چوری کرنی، جب تک کروانے لگے جو ٹھنڈک نہیں پڑنے گیا ایسا حرام ہے یہ نفس۔ آدمی جو دوزخ میں جائے گا شیطان کے کارن نہیں، نفس کے کارن۔ جو کوئی زنا کرتا ہے اس کی تو دعا بھی قبول نہیں، زنا کار کی بات بھی قبول نہیں۔ اس کے متعلق کہا کہ زنا کار کی چہرے کا نور بھی اڑا دیا جاتا ہے، زنا کار کی قبر میں عذاب کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک نہیں عذاب، بڑا دردناک ہے۔ جو اللہ کے خوف سے زنا کرتا تھا پھر اس نے اللہ کے خوف سے توبہ کر لی، پھر اس کو کوئی عورت حسین نازنین پکارے، وہ کہتے نہیں میں توبہ کر چکا ہوں اپنے رب سے، اب میں ادھر نہیں آؤں گا۔ اس کے لیے پتہ ہے کیا جواب ہے؟ اس کے جسم پر دوزخ کی آگ حرام کر دے، اس کے قبر کو کشادہ کرے گا، حد نظر تک اسی قبر کے اندر کی نظر جائے گی۔ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے پر جو کثرت، جو رحم اور کرم فرماتا ہے کسی پر نہیں، نہ قرآن پڑھنے والے پر، حدیث پڑھنے والے پر ہے۔ قرآن کو تم سمجھتے نہیں، سمجھ ہی نہیں سکتے، ایک حکمت ماب کتاب ہے، وہ سمجھ سکتے ہو کہ جو قرآن میں لکھا کہ نماز کو قائم کرو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، کیسے اس کی وضاحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے روزہ رکھو، اس سے ٹوٹتا ہے، اس سے مکروہ ہوتا ہے، اس سے خراب ہو جاتا ہے، اس وقت کھولو، اس وقت پھیرو، اس وقت بند کرو۔ نماز اس طرح پڑھو، صبح کی ایسی، ظہر ایسی، مغرب ایسے، عشاء ایسی ہے، اور اس میں یہ رکعت ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ وتر ہے۔ وضاحت کی آپ نے، اتنا معلوم ہے ہمیں، اس سے آگے کسی کو معلوم نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ بن کے بیٹھ گیا ہو،
بہت پردے میں اس کے راز ہیں، بڑے بڑے اسرار ہیں، بڑے بڑے بھید ہیں، بڑے بڑے انوار ہیں، بڑی بڑی خیر و برکات ہیں ایک نماز کے پیچھے، ایک نہیں ہزاروں، روزے کے پیچھے، نماز کے پیچھے، حج کے پیچھے۔ جو کوئی مکہ حج کی بات پہ یاد آ گئی، جو کوئی مکہ مدینے جاتے ہوئے رستے میں مر گیا، آتے یا جاتے، ہر سال اسے 70 حجوں کا ثواب ملا کرے گا۔ جب وہ اٹھے گا احرام میں، اگر احرام کے ہاتھ میں ہے تو احرام میں اٹھے گا، اور اگر وہ سفر نہیں ہے ابھی جا رہا تھا تو مر گیا، احرام میں تھا یا ویسے، اور جب آ رہا تھا احرام تھا یا نہیں تھا، یہ کپڑوں میں تھا، اسے 70 حجوں کا ثواب ہر سال، اور اس کو بخش دیا جائے گا۔ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ پکا سچا ہے، جو مکہ مدینے میں مرے گا ہم اس کو بخشیں گے۔ جو مکہ مدینے میں گئے خوش بخت نصیب ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ ایسے ہی آدمی، بہت سے لوگ اس پہ بات آئی کہ جو کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، اگر زکوٰۃ مستحق لوگوں کو نہیں پہنچی تو اس کے مال میں خرابی ضرور آئے گی۔ مثلا مجھے کسی نے لا کے 100 روپیہ میں لے کے رکھ دیا، حالانکہ میں خود زکوٰۃ دیتا ہوں، تیری زکوٰۃ برباد ہوئی، میرے کیڑے پڑیں گے، میں کوڑی ہو کے مروں گا، نعوذ باللہ۔ میں بات بتا رہا ہوں، جو مالدار ہیں زکوٰۃ دینے والے، وہ زکوٰۃ دیں گے تو کوڑی ہو کر مریں گے، اگر نہیں ہوں گے تو دوزخ قبر کے اندر کوڑ پن ہوگا، اس میں کیڑے کیڑے ہوں گے، ایک ایک کوڑ، ایک ایک زخم کے اندر 1000 کیڑا ہوگا۔ زکوٰۃ مستحق لوگوں کو دی جائے۔ یہ جو بھیک مانگنے والے دروازے پہ عورت مرد آتے، یہ حرام خور ہیں، حرام کار ہیں، یہ حرام بولنے والے، یہ جھوٹ بولنے والے، ان کے پاس مال ہے، یہ اپنے پرانے کپڑے اپنی گاڑیوں میں اتار کے رکھ آئے اور پھٹے ہوئے پہن کے آگے تم سے بھیک مانگتے ہیں، حالانکہ مالدار ہیں، یہ خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ کے لوگ ہم جیسوں کے پاس آتے ہیں، جب وہ چپکے سے کہتے ہیں دعا کیجیے کہ بہت پریشانی میں ہے، تو مقصد یہ کہ جب وہ رو پڑے تو بتا کہ بہت دکھ درد کے اندر ہے، وہ ہے مستحق۔ اس کو جو کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے ماں وہ معلومات ہے، اس کی قبول ہوتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا ایسی بات، ایک آدمی بمبئی میں چور ہے، اس کا کتنا بڑا وہ ہوا ہے، تجاری ہو گئی، وہاں کی اچھی بڑی سائی تھی، وہ چور اٹھا کے لے گئے، سیٹ صاحب آپ کی تجاری چور گئی، آپ کے میرا مال نہیں جا سکتا، میرا مال زکوٰۃ دیا ہوا، اور زکوٰۃ بھی ان کو دیتا ہوں جو باقی اس کے مستحق ہیں۔ میں کہا بڑا وہ لے بھی گئے، یہ یہاں بیٹھے سوچ رہا ہے جی بات۔ 2-3 مہینے پیچھے آ گئی برسات، ایسے زمانے میں چوری ہوئی ہوگی، جون کی 15 تاریخ سے وہاں برسات شروع ہو جاتی ہے بمبئی میں، بارش جو ہوئی پڑا جب پانی، اب گٹر بڑھنے لگا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو گٹر میں کیا بات ہوئی ہے، یہ جو وہاں بنے ہوئے، انہوں نے دیکھا بھائی کوئی پتھر پڑا ہے بڑا کو صندوق کا چیز قسم کا، اگر نکال، وہ 2-4 آدمی نے مل کے اوپر نکالا، وہ تجاری، جب وہ تجاری لے کے وہ چور بھاگ رہے تھے، لوگ آ کے ان کے پولیس والوں نے گٹر میں ڈال دیا۔ جب اس نے اپنی تجاری دھو گرو کی کھولی تو نوٹ ایک بھی گیلا نہیں تھا، سب نوٹ سوکھے پھوکے۔ میں نے کہا مجھے یقین تھا کہ میرا مال زکوٰۃ کی وجہ سے کوئی چور نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے قریب گاؤں کا ایک واقعہ ہے، اس کا نام سابو تھا، گاؤں کا رہنے والا۔ رات وہ تو گیا اپنے کھیت میں، پیچھے عورتیں سے چور آئے، سب لے گئے مال، جھاڑو لے گئے گھر کے اندر۔ صبح کو جب چودھری آئے، اب بھائی روٹی پانی کھلا دو، اب روٹی پانی کہاں کھلا دیں، رات چور آئے تو سب کو ڈھونڈ کے لے گئے، پہلے کہیں کیا تو روٹی لا میرے واسطے، مجھے کھانا ہے، میں کھیت میں جاؤں کام کروں گا۔ تو اس کی بیوی بیٹی جو کوئی ہوگی وہ کھانا لا کے رکھ جائے، جس میں بھنگن جو نہان سے آتی ہے گوبر سمیٹنے کے لیے، وہ بھنگن آ کے کہنے لگی کہ باہر نوٹی کر رہا ہے، تو اپنا روٹی کھا کے بڑے آرام کے ساتھ جا کے دیکھے تو اس کے جو چور لے گئے تھے نوٹ، وہ نیو دیکھ کے لے گئے کہ وہ 80,000 روپیہ بینک سے نکلوا کے لایا تھا،
छागन की देख लिया चोर ने, घराट को डकैती मारी, ले गए। जब जाके देखा सबने को यूं कहे थे बहुत मालदार 80,000 रुपये, तो सीधा भरत किया राम के बच्चे ने, गाड़ियाँ लिया वो 100 मन और वहीं फेंक के जा। अब जो देख तो सारे नोट भी गिरे हुए थे, 80 के थे, एक भी नोट कम नहीं हुआ। 80,000 की गड्ढे अपने उठा के दिया। 2-3 जेवर बहू के जहज में आए हुए थे, वो दोनों चोरी वो ले गए। कल के भाई ये हराम के होंगे, या इसकी दुकान तो होगा जो इस वजह से ये चला गया, लेकिन मेरा पैसा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा तू कह रहा पैसा नहीं जा सकता, और वो ले भी गया। कहने लगे तेरा यकीन करूंगा रसूलुल्लाह का यकीन करूं, बात देखो मैं तुझे गवाली को लेकर हक, यह भी का मेरी सामने का किस्सा है। वो खुद मेरे से मुझसे किस्सा मौलवी कमरुद्दीन ने सुनाया, क्या यहाँ ऐसा वाक़ा हुआ हमारे यहाँ। तेरा यकीन करूं, उन आदमियों को या बीवी को या बच्चों की था, तेरा यकीन करूं कि रसूलुल्लाह का यकीन करूं। अब वो दहम तो नोट ले गया, 1 रुपया भी कम नहीं हुआ 80,000 में से। जो बहू के जहेज में आया हुआ हार हूर सोना चांदी का था वो चूक गया, वो ले गया। ज़कात उसी की माल की परेशानी होगी, तुम ज़कात दो और तुम्हारे माल में कमी आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कसम है उस ज़ात पाक की जिसकी मुट्ठी में मेरी जान है, ज़कात दिया माल बढ़ा करे घटा नहीं करता। अब रसूलुल्लाह का यकीन करें कि तुम्हारा यकीन करें, तुम झूठे, तुम्हारा माल हराम, हराम माल ही झूठा है, हलाल माल की हिफाजत खुदा खुद करता है। तुम्हारा माल है, तुम तिजोरियों में रखोगे, अलमारियों में रखोगे, संदूकों में रखोगे, ताले लगा के। कूड़ी पे कोई ताला नहीं लगाता, जो कूड़ियां बाहर पड़ी रही उसके ऊपर कोई ताला नहीं लगाता, जो कोई नहीं चुराता। तो भाई ऐसी अपने माल को, ऐसी ज़कात को ऐसी जगह दो जो हकीकत में इसके जरूरतमंद है, और वो जरूरतमंद हमारे पास आके रोते हैं, हम जानते हैं, पहचानते हैं, ये तो चीज है नहीं। और भाई अल्लाह का हर फरमान कुरान जो है ये एक हिकमत किताब है। इसमें दुनिया की, आखिरत की, जन्नत की, दोज़ख की, अर्श की, कुर्सी की, बाल से बारीक और अर्श से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं दुनिया में। अर्श से बड़ा सांप है। जब अर्श को बनाया खुदा ने, उसके 360 पाए हैं, एक पाए के दूसरे पाए के दरमियान 70 हजार मैदान है। हर 70,000 मैदान के 70,000 दुनियाएं आबाद हैं। कितना बड़ा हुआ, कितनी दुनियाएं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये उधर की तरफ इशारा है। इतने उधर इशारे करता है वो, इतने आलमों को पैदा किया, इतना बड़ा अर्श है। अर्श ने कहा आज मेरे से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। अल्लाह ने फौरन एक सांप पैदा किया और वो उसके चारों लिपट गया, आधा लिपट गया, आधा नीचे लटक रहा। उसने कहा यार तू तो कहता था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ये सांप तो उसके सामने तो आधा रह गया। अब मैं माफी चाहता हूँ, इससे गलती हुई, मुझसे बड़ा बोल निकला मेरे मुंह से। वो सांप है। वो सांप अर्श के चारों तरफ दिखता हुआ है, उसका फना है पूरा ताज बना हुआ, हीरे जवाहरात मोली अनमाक में सब है। सूरज की रोशनी से भी ज्यादा रोशन है वो सांप का फना, जो फैला वक्ता फना होता है वो सब। ये जहर क्यों पैदा हुआ? पहले से सांप, पहले जहर नहीं था इसमें, लोग डरते नहीं थे इससे। ये जब से हुआ इसमें कि जब शैतान ने आसमान के दरोगा से, चौकीदार से कहा मुझे जन्नत में पहुंचा दे। कहा जन्नत में मैं पहुंचा नहीं सकता हूँ, मुझे तो कोई ताकत नहीं। उनका कोई तरकीब बता। उनका एक सांप आता है, एक उससे बात कर। वो सांप आ गया इत्तेफाक। मैंने कहा पहुंचा दूंगा पर तुझे मेरे मुंह में बैठना पड़ेगा। मैं कहाँ बैठ जाऊं? अब क्या लगा कैसे? मैंने कहा मेरा दोस्त मोर है। वो मोर भी आ गया। मोर ने को कहा भाई तू मुझे अपने पंजों में लपेट ले। सांप पंजों में लिपट गया। मोर ने उड़ारी मारी, जन्नत में पहुंच गया। उसके मुंह से निकल के शैतान लगा जन्नत में।
اور روکا کسی نے؟ اللہ نے اشارہ کیا نہیں مت روکو، ایسا ہی ہوگا۔ نکلے وہ جنت سے جا کے وہ گندم کھلائی اماں حوا کو، ابا کو، ابا آدم کو، وہ بھی جنت سے نکلے، اماں حوا بھی جنت سے آئی، اور سانپ اور مور کی پنجے تو اس کے جو خراب ہوئے تھے، اس نے اسے سانپ کو لپیٹ دیا تھا۔ سانپ کے منہ میں زہر یوں پیدا کیا کہ تمہیں نافرمانی کی اور شیطان کو اپنے منہ میں رکھا۔ اب شیطان میں اور سانپ میں دشمنی ہے، جہاں سانپ ملے گا مور کو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تو نے مجھے مروایا ہے، تو نے مجھے جنت سے نکلوائی، جنت کا پرندہ تھا۔ حتیٰ کہ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے وہ جو گندم کھائی تھی، وہاں پہ ایک گڑبڑ ہوئی، جبریل کا کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا کرنے کا، یہ بہانہ ہے، فضلہ ہے، یہ یہاں جنت میں اس کا کام نہیں، دنیا میں جانا پڑے گا۔ دنیا میں آیا آپ کے ساتھ پہلے پخانہ کیا، پخانہ کرتے گا کچھ بدبو ہے پخانے کے اندر۔ پھر اب وہ طے کر کے آپ نے انگلی ڈال کے طے کر کے وہ گندم نکالی، جس جگہ وہ انگلی ڈال کے طے نکالی، بچھو نے اسے کھایا، سانپ نے اسے کھایا، ان کے منہ میں زہر پیدا کر دیا خدا نے۔ جس زمین کے اوپر وہ پڑا تھا وہاں سے جو پودا نکلا، اس کے کانٹوں میں، اس کے پھولوں میں، اس نے زہر پیدا کر دیا۔ اس زمین کے اندر بھی زہر، جو زہریلے کانٹے ہوتے ہیں، ان سے پلم دوڑ جاتی ہے، کانٹا لگ جائے تو اس سے پلم دوڑتے، پلم دوڑنے کا مقصد ہے کہ وہ سوج جاتا ہے، سوجتے سوجتے دل تک آ جاتا ہے، جہاں دل پہ وہ ورم آیا اور پھٹکانا کھایا مر گیا۔ تو یہ سزا ہے، ورنہ مور کی اور سانپ کی بڑی دوستی تھی، یہاں دوستی منقطع ہو، وہ اس کا دشمن، وہ اس کا دشمن۔ تو بھائی یہ چیزیں جو ہیں ساری، تو آج اتنا بڑا، تو یہی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بال سے باریک اور عرش اور سانپ سے کہیں زیادہ حکمت ماب کتاب ہے، کوئی چیز اس میں ایسی نہیں جو نہ ہو، شرم کی، بے شرم کی، کھانا پینا، ہگنا موسنا، بچے جننے، یہ وہ کل ہے۔ یہ انسان سر سے پیر تک ایک 18-70 ہزار عالم کا مجسمہ ہے، یہ آدمی تم جو بیٹھے ہوئے ہو، مگر تم نے غفلت کے چادر اوڑھی، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اندر کیا کر رہا ہے، اندر کیا چل رہا ہے، اندر کیا ہونے والا ہے۔ آدمی کا جب دل جاگ جاتا ہے تو خدا اسے اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، اندھے دل کو نہیں۔ جب دل جاگتا ہے یہ انگڑائی دیتا ہے، اس طرح جس سے تم انگڑائی سو کے دیتے ہو، جب وہ انگڑائی دیتا ہے جاگ جاتا ہے، خدا پھٹ اپنی مٹھی میں لے لیتا بس۔ اب وہ کہے اللہ میرا دل کہاں ہے، تو تم دل کے پرور کا دل میرے پاس ہے، تو اپنے کام میں لگا رہا ہوں، دل اللہ کی مٹھی، اسی لیے اسے سب پتہ ہوتا ہے کیا اندر ہونے والا، دماغ کیا کہہ رہا، دل کیا کہہ رہا، پیشاب کی جگہ کیا کہہ رہی، پکانے کی جگہ کیا کہہ رہی ہے، ران کیا کہہ رہی، انگلی کیا کہہ رہی ہے، انگوٹھا کیا کہہ رہا، سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ یہ پتہ دیتے اس چیز کا، خدا کی خدائی کا، یہ گواہی دیتے ہیں۔ یہ آدمی جو ہے یہ ایک حکمت ماب مجسم ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے حقیقت میں ہم کو پہچانا۔ خدا فرماتا ہے اس کے اندر سونا پن، چاندی پن، کتا پن، سور پن، گدھا پن، فرشتہ پن، آدمی، سب کچھ اس انسان کے اندر موجود ہے۔ عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، سب کچھ اس انسان کے اندر ہے، مگر تم بے ہوش ہو۔ تمہیں مال اور دنیا سے فراغت ہو تو ادھر کروٹ لے کے دیکھو کیا ہو رہا، ادھر دیکھو کیا ہو رہا۔ تمہیں کھانا چاہیے، عورت چاہیے، اقتدار چاہیے، پیسہ چاہیے، اور کچھ نہیں تمہیں چاہیے۔ خدا کی خدائی سے کوئی تعلق نہیں، خدا کا کوئی خوف ڈر نہیں، جنت موت تمہیں یاد نہیں، موت ہر دم کڑی ہے۔ میں پہلے کہا کرتا تھا کہ ایک موت و حیات میں ایک قدم کا فاصلہ، بس ایک قدم نہیں۔ میں نے کہا نہیں، موت دونوں، موت سے 2 قدم آگے زندگی سے موت آگے ہے، صرف چٹکی مارنے کی دیر ہے، صرف ایک شبکی کی دیر ہے، یا ادھر تھا یا ادھر تھا۔ ایک آدمی تھا مجھ سے بیٹھ تھا، وہ جب وہ مرنے لگا بوڑھا
وہ کہنے لگے بھائی دیکھے آج ہی میں ٹانگوں کا دم نکل لیا، دیکھو یہاں پیٹ میں کہاں دیکھو چھاتی اب چھاتی میں آج تھا، دیکھو اب میں آج میں جا رہا ہوں، بس کہہ کے چپکا ہو گئے. تم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ کہا تھا پھٹلو نکل گئی چھت میں کھڑا ہوگا، چھت میں سے آواز ہے محمد رسول اللہ، اسے کیا کہو گے؟ خالد جنتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آواز آ رہی چھت میں سے، فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھت میں. لوگوں نے دیکھی چھت پہ کیسی آواز، یہ کجا دیا تو جنتی سمجھ گیا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ داخل جنت ہے. تو بھائی کرنے کا بیج رکھو، سونے سے پہلے آخری کلمہ توبہ استغفار کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کے اپنی زبان کو تازہ لگا لو، بند کر لو. پھر اگر کوئی بات کر لو کسی سے، بیوی سے، بچوں سے، گھر سے، ماں سے، باپ سے، کسی سے، پھر پڑھ لو کلمہ. اور آخری کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ وہ داخل جنت ہے. تو آخر لا الہ الا اللہ کہہ کے دم بخود ہو جاؤ. اگر اس حالت میں مر گئے تو سیدھے جنت سے پاؤ گے اپنے آپ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خدا نے کوئی دقیقہ سمجھانے کا، عمل کا، اور اس کی بھولی بات بھی ہے اور اس کے پیار بھری بات بھی ہے. اے میرے بندے، اگر تو ذرا سی میری بات مان لے میں تجھے کیوں عذاب دوں؟ کتنا پیار کرنے والا ہے وہ خدا کہ میں تمہاری ماں سے، تمہارے باپ سے، تمہارے بھائی سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، مگر تم قدردان نہیں ہو، تم ناقدرے ہو، تم غفلتوں کے لحاظوں میں لپٹے پڑے ہو، تمہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا کیا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں ابھی وقت ہے. کیا ہونے والا ہے، کیا حالات منڈلا رہے، جس طرح مردار پڑا ہو اوپر اس کے یہ گیدڑ اور چیلے کبے منڈلاتے اس طرح منڈلا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہونے والا ہے. عالم الغیب اللہ ہی ہے، لیکن آثار جو ہیں اچھے نہیں. جو بات آج سے 90 92 91 میں کہی تھی، وہ باتیں جو آخری رہ گئی تھی وہ اب شروعات ہونے والی ہے. سب شروع، ایک ایک بات میرا رب پوری کر رہا ہے، کرے گا. ہوش میں آ جاؤ تم لوگ، ڈرو اس رب سے جسے جان دینی ہے. کچھ کام نہیں آنے کا، یہ بیوی بیٹا ماں باپ بھائی، یہ مال بھی یہیں رہ جائے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. کچھ یوں ہاتھ جاؤ گے کر کے یوں مڑے ہوئے قبر میں. آج سے پکارو، اور تمہارے پکارنے کے بعد تمہارے پاس سے زیادہ سودا کوئی نہیں، اور جس سے افضل کوئی چیز نہیں، اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اس سے آسان کوئی چیز. درود مبارک. اگر اپنی نجات دنیا آخرت جنت اور روزہ کا خبر ہے حشر نشر میں چاہتے ہو تو درود کی کثرت جتنی بھی ہو سک کر لو. آج کا کیا کل کو کام آئے گا. اس لیے جوانی میں عبادت کر لو کہ بڑھاپے میں کام آئے. مالداری کے وقت میں اپنے مال کو جمع کر لو کہ بڑھاپے میں کام، جب تم کما نہ سکو کھا سکو کھا لو گے، پیٹ پالتے رہو گے اپنا. آج وقت تھا جو میں کہہ رہا ہوں. مروں یا جیوں تو ہے بات کی بات، موت کا تو کچھ خبر ہی نہیں. ابھی میں بول رہا ہوں کہ ووٹ کی وجہ ختم کام تمام. لیکن میں بات کہتا ہوں، جو میں کچھ کہہ رہا ہوں جو نہیں ہے میرے سامنے پوری بات میں پوری ہوں گی. جو میں کہہ چلا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، جو کہوں گا وہ سب ایک ایک کر کے آسمان کے ستاروں کی طرف سے آئیں گی. آج کان کھول کے سن لو اور درود کی کثرت کر لو، اور ایک گناہ کو چھوڑ دو. بار بار کیوں کہہ رہا میں یہ؟ آج مجھے کہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے. ایک گناہ کو چھوڑ دو، ایک نیکی اختیار کر لو. جو گناہ تم زبردست کرتے ہو کہ زنا کرتے ہو تو اسے چھوڑ دو، جھوٹ بولتے ہو تو اسے چھوڑ دو، دغا کرتے ہو اسے چھوڑ دو، دھوکہ کرتے ہو اسے. جو گناہ تم زیادہ کرتے ہو، زیادہ تمہارے دل میں تم سے ہوتا ہو، اسے توبہ کر لو، اس کے پاس سے پھٹکو اور ایک نیکی اختیار کر لو. کیا وہ درود شریف؟ تمہارا بیڑا پار ہے. میں ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار ہے. میں کا کون مطلب؟ اللہ، لیکن میں سے اللہ ہے. جو پیر فقیر کا میں ہوں اور میرا اللہ مشرک ہے. جو خدا کے سامنے اپنی میں کو لاتا ہے. بکری کیا کرتی ہے میں یا تو کا میں ہی میں ہے، یا تو ہی تو ہے، تو ہی تو، یا میں ہی میں تو کا کیا سوال؟ ہمارے ہاں شرک یہ اس طرح باریک شرک یہ بھی شرک ہے. جو شرک تم کرتے ہو وہ تو پہاڑ ہیں. قبروں کو پوج لیا، بتوں کو پوج لیا، چاند سورج کو پوج لیا، آگ کو پوجا، درختوں کو پوجا. یہ مشرک لوگ ہیں.
یہ دوزخ کا ایندھن ہے. پوجنے کے لائق صرف وحدہ لا شریک لک، خدا کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی خبر والا. یہ کیا کریں گے؟ ارے وہ خدا بھی کہیں خبر میں سویا. ایک گاؤں کا آدمی بھائی یاد آئے گا ہم کو، جو بچی کا تھا وہیں کا، وہ کہنے کے بھائی ہاں گیا تو میں مکے مدینے حج کر کے آیا، وہاں بھی گیا وہاں بھی گیا، اور کعبے کے اندر گیا، ہاں اللہ نے تو خبر تو پائی. وہ اللہ کی خبر بنا رہا تھا کہ کعبے کے اندر اللہ کی خبر ہے، مزار کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے. تو انہوں نے کہا کعبے کے اندر وہ اسے پیچھے داخلہ لے لیا، جا کے دیکھا تو خبر کو ٹوٹ جائے. آج کہنے بھائی اللہ کی خبر تو وہاں ہے. نے کہا بھائی وہ اللہ بھی مرے گا، وہ اللہ کیا جو مر جا، اب تو حی و قیوم ہے. ظاہر ہے ایسے بات پہ تو اللہ کو بھی ہنسی آتی ہے. ایسی کیوں ہنسی آتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص گڈریا بکریاں چرانے والا کہہ رہا ہے، اے اللہ اگر تم مجھے مل جائے میں تجھے نہلاؤں، تجھے جھولاؤں، تیرے بالوں میں تیل لگاؤں، تیری کنگھی کروں، اے اللہ میں تجھے تیری آنکھوں میں سرما ڈالوں، میں تجھے اپنی بکری کا دودھ دھو کے پلاؤں. موسیٰ ہے کیا بکواس کرتا ہے. پوچھا چپ ہو. وہی ہوئی کیا ہے موسیٰ، میرا بندہ کیسے پیار کی بھری باتیں کر رہا تھا، تم نے اسے روک دیا. ان کا بھائی کہہ دے جو کچھ کہہ رہا تھا. ان کا وہ بات تو اور حقیقت ہے کہ سچے دل سے بات ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے. جب بن کے بات کرے اس کی بنتا نہ چلے. اسے مکر کہتے ہیں، اسے دھوکہ کہتے ہیں، اسے نفاق منافقت کہتے ہیں. جو دل میں سو زبان پر ختم، دل اور زبان ایک ہو جائے تو اس انسان کے اندر سب کچھ ہے. یہ دل جو یہ عرش ہے. اب خدا کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے تم نہیں جانتے، بہت پیار ہے. میرا تو یہ گمان وہ ہے، قرآن پاک پڑھ کر کبھی دیکھتا ہوں اور اس میں تفکر غور کر کے دیکھتا ہوں کہ اتنا رحمان الرحیم، کریم مطلق، ستار العیوب، غفور الرحیم ہے کہ یہ تمہارے گناہ سب ایسے ہیں جیسے ریت کا ذرہ. پہاڑ گڑائے اس کے سامنے نیچے ریت کا ذرہ، یہ خدا کا کیا بگڑے، خدا کی کیا سمرے، تمہارا ہی بگڑ سکتا ہے. یہ بات صحیح ہے. یہ مل کیوں گیا پھر میرے پاس کیوں آ گیا یہ؟ تو بھائی اپنے آپ کو سمجھو، اس انسان کے جسم کے اندر ہر شے موجود ہے. سونا پنچان، جب آدمی ایک رت پر آتا ہے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے سونا ہو جائے، سونا ہو جائے گی. تو آگ تیرے میں آگ لگی اسے آگ لگ جائے گی. تو ڈوب کے مرے وہ ڈوب کے مر جائے گا. زبان پر خدا کلام فرماتا ہے، اس کے رگ رگ میں بس جاتا ہے خدا. جیسے توے کو آگ پر رکھ دو وہ تپ جائے گا، جب اسے آگ پر سے اتارو کتنی دیر تک وہ گرم رہے گا. جب بھی گرم کچھ انگلی لگاؤ تمہاری انگلی جل جائے گی، کبھی کہ کبھی جا کے وہ ٹھنڈا ہوگا. ایسے ہی جب خدا کی تصرفات کسی بندے پہ پوری تمازت کے ساتھ پڑتے تو تپ جاتا ہے. جب وہ انگارہ ہوتا ہے تو انرک کہنے لگتا میں آگ ہوں، انرک میں خدا ہوں. حالت جو خدا نہیں، وہ تو توا ہے، وہ تو لوہا ہے، وہ تو تانبا ہے، وہ تو پیتل ہے. خدا خدا ہی ہے. لیکن جب وہ اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ اصلی حالت پہ آئے تو لوہا ہے، تانبا، پیتل. پھر وہ کہتا غلطی مجھ سے، نادانگی کی بات ہے. مگر وہ حقیقت میں وہ نہیں بولتا، آگ ہی بولتی ہے، خدا ہی بولتا ہے. آگ نے اس کو اپنی جیسا کر لیا. اب جب تو خدا ہی کہے گا اپنے آپ کو، وہ آگ ہی کہے گا آگ میں سب کے اولاد ہو گیا، آگ ہی بن گیا تو آگ ہی کہے گا. لیکن جب باہر آگے بڑھتا ہے پھر کہتا ہے نہیں خدا خدا یہ بندہ ہوں، بندگی بندگی ہے، غلام غلامی ہے. اللہ کے معنی کیا ہے؟ بندہ. اور بندے کے معنی کیا ہے؟ اللہ. اس الٹ بھی کی کوئی انتہا ہے؟ کوئی انتہا. محمد کا اللہ کا نام کیا ہے؟ محمد. اور محمد کا نام کیا ہے؟ اللہ. اس کا کیا کہو گے جو؟ محمد اللہ کا خاص نور ہے. اللہ تعالیٰ کے 3000 سے زیادہ نام ہیں، رسول اللہ کے 200 نام ہیں. محمد بھی اللہ کا نام ہے، احمد بھی اللہ کا نام ہے. اس کے لیے عقل چاہیے. یہ عقل نہیں، اس دل کی عقل کے ادراک کی پرواز چاہتا ہوں. اس دماغ کی تمہاری عقل نہیں مانگ رہا، اس دل کی عقل کو مانگتا ہوں. دل کی پرواز کہاں تک ہے؟
دل کیا سوچتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سمجھتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کرنے والا ہے. دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا تاکہ آگاہ راز ہو جا. کہاں پامال ہے؟ تم تو پامال دنیا میں ہو، عورت میں ہو، مرد میں ہو، سونے چاندی روپے کے اندر پامال ہو رہے ہو. خدا میں کون پامال ہے؟ دل میں کون پامال ہو؟ جو خدا کی راہ میں پامال ہوا، مٹا دیا، فنا ہو گیا، وہ خدا ہی ہو جاتا ہے، وہ بندہ نہیں رہتا. کہ بندے کے معنی خدا اور خدا کے معنی بندہ. کہ محمد کے معنی اللہ اور اللہ کے نام اللہ کے. دیکھیں محمد میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں نے اللہ اور محمد کے راز کو مجھے میرے رب نے میرے دل پر کشادہ کیا ہے، افشاں کیا ہے، شرح صدر کیا ہے. اور بندے اور خدا کے معنی بندہ اور بندے کے معنی خدا، اسے بھی سمجھ گیا ہوں، وہ بھی جانتا ہوں، اس کو بھی پہچانتا ہوں، اس کو بھی سمجھتا ہوں. تم نہیں سمجھتے. تم سمجھو گے عورت کو، تم سمجھو گے مال کو، تم سمجھو گے اقتدار کو. تمہارا ایمان، تمہارا خدا، تمہارا رسول یہ ہے جو میں کچھ کہہ رہا ہوں. ہم نے اس خدا کو جو ہر چیز کا مالک الملک ہے اسے پڑھا، اسے سمجھا، اسی پہ مرے، اسی پہ جیتے ہیں، اسی پہ مریں گے. اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ، اس بے ہوشی کی چادر کو اپنے سروں سے اتار دو. لیکن جب ڈنڈا پڑے گا پھر تم کو کوئی بات کام نہیں آئے گی. آج میری بات کو ڈنڈے سے زیادہ سمجھو کہ درود کی کثرت کرو اور تمہارے بس کا کوئی روگ نہیں. تم دل نہیں جگا سکتے، تمہارے دل نہیں جاگ سکتے. میں تمہارے منہ پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ دل جگانے کے لیے کچھ چاہیے. اس دل کو اس کی بھوک مٹانی چاہیے. وہ تم نہیں کر سکتے. تم دل کی پیاس نہیں بجھا سکتے، تم دل کی بھوک نہیں مٹا سکتے، تم دل کو آسائش نہیں دے سکتے، تم دل کو سکون نہیں دے سکتے، تم دل کو پیار نہیں دے سکتے، تم دل کو پانی نہیں دے سکتے، تم دل کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. تم سب کچھ دینا چاہتے ہو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی برادری کو. تمہاری برادری ہے، برادری کو اگر یہ کام نہ ہو تو ناک کٹ جائے گی. تو خدا تمہارا کون ہوا؟ برادری. خدا کے اور رسول کے بندے ہوئے تم کہاں کا؟ کان کھول کے سنو جو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا جواب دینا پڑے گا. جتنی باتیں میں تم سے کرتا ہوں اتنے کہ تم عالم بن گئے ہو، تمہیں معلومات ہو رہی ہے، اسے نوٹ کر لیا کرو، اسے یاد کرنا. میرے مرے بعد ایک ایک چیز تمہارے سامنے گزرے گی سنیما کے پردوں کی طرح سے. میں چاہتا ہوں جن کو تیرے پاس چھوڑے، میری یاد تجھ کو دلاتا رہے گا. میں گفتگو باتیں ایسی کر کے جا رہا ہوں کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد آخر تک یاد دلاتی رہیں گی. لیکن جب پچھتائے سے کچھ بنے گا نہیں. آج جو کچھ کہہ رہا ہوں میری زندگی میں کچھ تھوڑی سی ایک چیز جو میں مانگ رہا ہوں، ایک چیز دو، ایک گناہ سے توبہ، ایک نیکی کو اختیار، بس تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور تمہارے بس کا کچھ روگ نہیں. درود کی کثرت اور ایک گناہ کو چھوڑ کر ختم. اس سے آسان تمہیں کوئی نہ پیر بتا دے گا نہ فقیر بتا دے گا. اس بات کو، ایسی بات کو صرف رسول اللہ فرما گئے یا میں کہہ رہا ہوں. آپ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ کوئی بتائیے ایسا گناہ چھوٹ جائے گا. کہنے گے بس جھوٹ نہ بولتا تھا کہ بس یہاں پر اور سب کچھ کروں تو سب کچھ. تو جی رات کو کہ زنا کا وقت آ، جب جا کے وہاں زنا کروں. تم نے سوچا کہ میں زنا کر لوں گا. سب کسی نے پوچھا میں سے تم نے زنا کیا؟ تو ہاں کرے گا. جس کے ساتھ زنا کرے گا اس کے والے تجھے قتل کریں گے، دوسرے والوں کا جو جھوٹا سمجھیں گے. یہ بھی گیا زنا بھی ختم. تو اس کے چوری کا وقت آ کے میں چوریاں نہیں کروں تھا. چوری کرنے گیا تو کم تم نے چوری کیا تو تجھے ہاتھ کٹے گا اور تو جیل میں رہے گا، جو بھی کچھ ہوگا. جھوٹ سے بھی توبہ کر دی، وہ بھی ہٹ گیا. جو کام وہ خراب کرے تھے سب سے رک گیا کہ مجھے سچ بولنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہلے آج سے دیوانی کا آپ تم میرے سامنے سچ کا وعدہ کر لو، میرے سامنے بھی جھوٹ بولو. وہ ایسے نہیں تھے. ہم جھوٹ نہیں بولنے یا رسول اللہ بس ایسا ہی ہے، آپ ایسا ہی پائیں گے. آج پیروں سے جھوٹ بولتے ہیں، آج پیروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، آج پیروں کو مشورے دیتے ہیں. ان کے ایمان ہے، ان سے دوزخ کا ایندھن ہے. جو
پیروں کو مشورہ دیتا ہے وہ ایسا ہی جیسے خدا کے اللہ سے یوں کرتا. کیوں کرتا؟ وہابلی مایوری. تو کون ہے ہم کو مشورہ دینے والا؟ جب نے خود کائنات کو پیدا کیا تجھے سامنے بٹھا رکھا تھا ہم نے. وہابلی مایوری. پیر کی تابعداری اللہ رسول کی تابعداری ہے. جب پیر کو مشورے دے وہ اللہ رسول کو مشورہ دیتا ہے کافر ہے، اس کا ایمان نہیں. اسے دردناک دنیا میں بھی عذاب ملے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی. ڈرو کبھی پیر کو مشورہ نہ دینا. پیر اگر تم سے پوچھو کوئی بات کہ بھائی یہ کام کیسا ہے تمہارا کیا خیال، تو اپنا خیال ظاہر کرو، لیکن یہ نیت کیا مشورہ دو کہ آپ یہ دوا کھا لیں، آپ یہ پانی پی لیں، آپ یہ غذا کھا لیں. گناہ ہے، حرام ہے. بعض ایک باتوں کو نہیں جانتے جو میں سمجھتا ہوں. اس کا بھگتان کرنا پڑتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ نازک مسئلہ ہے. اگر پیر ناراض ہو گیا خدا رسول نہیں منے گا. بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رسول ناراض ہو گیا تو من جائے گا، لیکن اگر پیر ناراض ہوگا تو اللہ رسول نہیں مانے گا. کوئی تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا، حتیٰ کہ فرض بھی، حتیٰ کہ توبہ بھی، حتیٰ کہ استغفار بھی، حتیٰ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی. لا قبول نہیں ہے. کہاں ہو تم؟ تو آج وہ سچے لوگ تھے جو توبہ کر لیتے ہیں. جا کے اگلے دن کہا یا رسول اللہ ہے کہ آپ نے مجھے سچ کیا بتا دیا، میں تو صاحب نے سن کے کہنے کی جھوٹی سب گناہوں کی جڑ ہے. جھوٹا ہی آدمی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے، اس لیے مارا جاتا ہے. جھوٹ آدمی کا دین بھی غارت کرتا ہے، دنیا میں بھی رسوا خوار کرتا ہے، آزار پڑتا ہے. جھوٹ بولنے سے روزی میں فرق پڑتا ہے. زنا کرنے سے روزی میں، زنا کرنے سے چہرے کا نور ختم. سب سے پہلے روزی کے اوپر مار پڑتی ہے. روزی ختم، روزی تو ملے گی وہ تو صرف اپنے پار کریے، برکت ختم. میں تمہیں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کسی نے نہ بتائی نہ بتاوے گا. صرف نصیحت بنی ایک بات کہا، رسول اللہ کی سنت ادا کی ہے میں نے کہ ایک جھوٹ چھوڑ دو. حضرت رابعہ بصری نے یہ کہا تھا ایک گناہ چھوڑ دو میں تمہاری ضامن ہوں. کوفے کے مسئلے کی عورتوں سے کہا اگلے دن جب آئیں گے بھائی کیا ہے ایک چیز ہے کہ اتنی بڑی عورت ہماری ضامن بن جائے گی ہم تو بخش جائیں گی. چلو بھائی اب ماننی پڑے گی جو کہیں گی. ہاں بالکل ماننی. آج کل جیسی عورتیں نہیں تھی، آج کل جیسے مرد نہیں تھے، جب ڈرتے تھے حقیقت میں. آپ کہا حضرت ہمیں منظور ہے، آپ کیا بات کرنا چاہیں کہ پکا وعدہ جو تم کہو گے پھر تم وہ کام نہیں کرو گے. جی پکا کہ پکا کہ پکا کہ پکا کہ جی پکا. کیا بس زنا نہ کرنا اور سب کچھ کرنا. ان کا بات کے بعد کیا ساری مرضی زنا کی طرف دھیان بھی نہیں لانے کی واجب کر گئے اپنے پر جنت پر رابعہ بصری کے صدقے سے. کیونکہ اب تم کہو گے کہ رابعہ کی وجہ سے اتنی عورتیں بگڑی، اتنی نہیں کرنے کی نہیں اور بھی جو آج عورتیں زنا سے بچیں گے، جو آج مرد زنا سے بچیں گے وہ بھی اس کیٹیگری میں شمار ہیں. کانپور سے سن لیجو رابعہ بصری نے یہ بات ایسی ویسی نہیں کہی. وہ بہت خدار بھی تھی، وہ قیامت تک کے لیے چھوڑ گئی محمد صاحب کی امت کے لیے. جو سب چھوڑ گئی ہیں ایک چھلا دے دے نشانی تیری مہربانی، چھلا دے گئی ہیں وہ سب کو راستہ دکھا گئی. کیونکہ باتیں بنانا چھوڑ دو، دل کا لگانا چھوڑ دو. جو میں تم سے کہہ رہا ہوں نہ تم سے مجھے پیسہ مانگنا ہے، نہ کوئی کپڑا مجھے چاہیے، نہ کوئی جوتا ٹوپی کچھ چاہیے، نہ تمہارا پیسہ جگہ سونا موتی ہیرا چاہیے. صرف تمہارا پیار چاہیے. کون سا پیار؟ جو رسول اللہ سے. رسول اللہ کا پیار کیا ہے؟ درود شریف. صرف اس میں میری تم جتنے بھی مدد کرو گے تمہاری مدد اس دنیا میں بھی ہوگی اور ایسے اڑے وقت میں ہوگی جب کہ تم پریشان حال جگہ میں ہوگی. ایسی جگہ پر تمہاری مدد ہوگی جہاں کوئی منہ نیچے نہیں ہوگا، یعنی قبر میں. ایسے میدان میں تمہاری مدد ہوگی جہاں کوئی نفسا نفسی پڑتی ہوگی. یوم الدین، قیامت کا میچار کا دن. صرف ضرور کہ تمہارا ایسا چاروں طرف سے محاصرہ کر لے گی تمہیں اپنی اللہ کی رحمت جو فرمایا کہ ایک دفعہ ضرور پڑے تو 10 دفعہ رحمت، وہ تمہارے رحمت کا لباس ایسا
ایسا لپیٹ دے گی اپنے تھان کے اندر، رحمت کے تھان میں، کہ تمہیں کوئی چیز آزار نہیں پہنچائے گی، نہ تمہیں وہاں کی پیاس لگے گی، نہ تمہیں وہاں کے میدان حشر کی بھوک لگے گی، نہ وہاں میدان حشر میں سورج جو سوال لینے پہ ہوگا اس کی دھوپ کے آنچ آئے گی۔ ایک چیز یہی اللہ نے فرمایا ہے، جس نے ہماری وجہ سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا، ہم اس کے لیے پورے گناہوں کی معافی ہے۔ ابھی بیان کیا تھا، پہلے وہ زناکار تھا، پھر اس نے توبہ کیا، اللہ میں توبہ کر دے گا، اب نہیں زنا کرے گا، اب مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اب اس سے زیادہ کوئی حسین عورت اس کو پکارتی ہے، وہ کہتے کہ نہ، میں اس رب سے توبہ کر چکا ہوں۔ اور اس کو کہتے دیکھتے میرے بندہ اپنی پاؤں پہ کا سچا، لکھ لو اس کو، اور اس کو ٹھپا لگا دو، مہر لگا دو، خالص جنتی ہے۔ اسے کیا کہو گے؟ ایک بات کہہ رہا اللہ، ایک کوئی بات کی ارادہ نہیں، کوئی بات کہتا ہوں میں دو بات کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ گناہ، ایک گناہ سے توبہ کر لو، یہ اللہ کے ساتھ بات ہے، ایک نیکی کو اختیار کر لو، اس کی بیڑا پار ہوگا، کیونکہ ضرورت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ ضرورت کے لیے کوئی قید نہیں ایمان اور دین اسلام کی، ہندو پڑھ، سکھ پڑھ، عیسائی ہوگی۔ ایک ہندو تھا میرے ہاں، روشن لال چندر موہن، نے کہا جان مجھے کچھ بتا دینا، تجھے ہندو کیا بتاؤں، میں تو اپنے دین اسلام کی بتا وہی پڑھوں گا، میں تو صلی علی النبی پڑھا کر، چھوٹا تھا مجھے تو پڑھا، بھائی سے پڑھنا شروع کر دیا، دن رات صلی علی، وہ پڑھتا ہی رہے، مر گئی اس کی تائی، جب اس کی ارچی کو آگ کے اوپر رکھا، آگ لگائی، جیسا یہ کھڑا ہوا تھا دہنی طرف بائیں طرف کہیں کو، تو وہ ادھر آگ نہ لگے، یہ اپنا ویسے ہی ٹہلتا اور سر کی طرف آگے، ادھر تو آگ لگ گئی، سر کی طرف کی آگ بجھ گئی، پھر وہ اپنا چلتا ہوا ادھر کی طرف آیا، تو ادھر کی آگ بجھ گئی، سر کی طرف آگ لگ گئی، پھر وہ چلتے چلتے پیروں کی طرف گیا، تو پیروں کی طرف کی آگ لگی، تینوں طرف آگ لگ رہی، ادھر کی آگ بجھ گئی۔ ایک نے کہا بھائی تو جدھر کو جا رہا، گالیاں دے کے کہا تو جدھر کو جا رہا، ادھر کی آگ بجھے تو کیا پڑ رہا، جاتی توڑ گیا، ادھر دھک کر پرے بغیر وقت سے سارے آگ من جلا دیا، ضرور صلی علی النبی، پھر وہ غائب ہو گیا۔ سال، 2 سال، 3 سال کے بعد وہ اچانک آیا، اس کے جواں پڑ گئی تھی، وہ مست قلندر ہو رہا تھا، وہ مست قلندر ہو گیا تھا، آ کے وہ مسجد کے پیچھے، جو ہمارے مسجد کے پیچھے کشتہ صاحب کے پڑ گیا، ساری رات اپنا پڑھتا رہا، وہ جو سے ضرور برداشت کر، میں سویا، میں بھی دیکھتا رہا، میں تو رات کو جاگوں، مجھے جہاں نہیں لگتی، کبھی جا کے لگے، تو دیکھا کہ وہ پڑھ رہا، ڈھیر رکھا پورے جسم کو، اس نے کھجا رہا کیوں کی وجہ سے پڑھتا، ساری رات وہ ضرور پڑھتا رہا، کیوں کو کھاد مٹاتا رہا، صبح کو چلا گیا، پھر دکھائی دیا کہ نے کہا مر گیا بھی ٹھیک ہے۔ ایسا ضرور ہندوؤں کا، ہندو ضرور تو جس کا کیا پڑھے، جو پڑھے گا تو موڈ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا ہندو تمہارے پاس کوئی چیز لے کے مٹھائی آ رہے، اپنی ہولی دیوالی، کیا تم لے کے مٹھائی کھاتے نہیں؟ کھاتے ہیں، سب کھاتے، سب پیر بھی کھائیں، جائز کھائیں۔ تو اسی وجہ سے ضرور شریف تو سب کے لیے، بس وہی میں تمہیں کہتے ایک گناہ جو تم سب سے زیادہ جس کے عادی ہو، اللہ کے لیے سے چھوڑ دو، تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ خدا کا فرمان ہے، یہ خدا کا انعام ہے، یہ خدا کی مہربانیوں کی فضل و کرم کی انتہا ہے۔ ایک گناہ کے کارن سب گناہ کر، اسی لیے تم ایک گناہ کو چھوڑو اور ضرور کی کر دو۔ وقت تھوڑا ہے، میں لمبی بات کرتا ہوں اور کھول کے بات کہہ رہا ہوں، وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ تمہارے کام آنے والی، تمہاری اولاد کی جو کچھ سنو، اپنی بیوی کو جا کر بتاؤ، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو بتاؤ،
انہیں اس راہ پر لگاؤ، انہیں درود کی طرف لگاؤ، انہیں بچہ بچہ درود پڑھے، چھوٹے ننے بچوں کو صلی اللہ علیہ نبی سکھا دو، بڑوں کو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم سکھا دو، سب پڑھیں، تمہارے بیڑے پاک تمہارے فائدے کی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تمہیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ثواب بھی نہیں چاہیے، مجھے تو وہ چاہیے جو ہے اس کا مالک، مجھے ثواب اور ثواب کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو وہ چاہیے جو سب چیز کا مالک ہے۔ اگر وہ مل گیا مجھے تو ملتا ہے قسمت، اگر وہ نہ ملا جنت میں چلا گیا بیکار ہے، لا یعنی ہے، ایسے ہی سیاں گھر ایسے ہی سیاں پردیس۔ وہ کہا کریں پیا گھر آئے ساون ہے، اگر پیا گھر نہ آئے تو ساون سمن کچھ نہیں، جب پیا آئے تو ساون ہے، پیا جب بھی آ جائے چاہے ساون ہو یا نہ ہو ساون ہے، بہار ہے۔ تو وہی چیز ہے کہ اگر خدا ہے تو جنت دوزخ کا بھی کچھ رنگ ڈھنگ ہے، اور اگر خدا نہیں تمہارا پھر جنت دوزخ کی برابر ہے۔ جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے نرم گدوں کے اوپر نرم بستر پہ پڑا ہوتا ہے، کبھی ادھر کروٹ لے کبھی ادھر کروٹ لے تو چین نہیں آتی، کیا کریں ایسے نرم گدے کو جب چین نہ آئے، اور جب اس سے صحت ہوتی ہے وہ کھوڑے پلنگ پہ وہ پتھروں میں پڑ کے سو جائے، تو جب خدا مل جاتا ہے تو نشے میں آ جاتا ہے۔ بس اس کی بات کو زیادہ ختم کرو اور درود شریف پڑھو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ لو، 3 دفعہ درود شریف۔ سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے جبات سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھوک چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں ایمان میں اسلام میں صحت میں زندگی میں رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنا کرم اور فضل دین کے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا اللہ۔ Gracias.